لوگوں کی قدر کریں، انہیں معمولی نہ سمجھیں۔ زندگی ہمیں سبق سکھانے کا ایک خاموش طریقہ رکھتی ہے، کبھی کامیابی کے ذریعے، کبھی نقصان کے ذریعے، اور اکثر ایسی کہانیوں کے ذریعے جو ہمارے اپنے رویوں کا آئینہ ہوتی ہے۔ بس اور طوفان کی یہ کہانی دراصل آسمانی بجلی کے بارے میں نہیں ہے، یہ انسانی غفلت، شکر گزاری اور اس غیر مری چھپی ہوئی حفاظت کے بارے میں ہے جو ہمیں حاصل ہوتی ہے۔ مسافروں سے بھری ایک بس اپنے سفر پر رواں تھی کہ اچانک قدرت کا مزاج بدل گیا۔ موسلا دھار بارش ہونے لگی، بادل گرجنے لگے اور بجلی خطرناک حد تک قریب چمکنے لگی۔ کئی بار مسافروں نے خوفزدہ ہو کر دیکھا کہ بجلی سیدھی ان کی طرف آ رہی ہے، مگر عین آخری لمحے پر اپنا راستہ بدل لیتی۔ ہر بار بچ نکلنا کسی معجزے سے کم نہ تھا، پھر بھی خوف بڑھتا ہی گیا۔ تب ڈرائیور نے ایک لرزہ خیز اعلان کیا، اس بس میں کوئی ایسا شخص سوار ہے جس کی موت آج یقینی ہے۔ اس ایک شخص کی وجہ سے ہم سب کی جان خطرے میں ہے۔ فوری طور پر ہر طرف خوف و ہراس پھیل گیا۔ ہمدردی کی جگہ شک نے لے لی اور ڈر نے لوگوں کو ایک دوسرے کے خلاف کر دیا۔ ڈرائیور نے ایک تجویز پیش کی، ہر مسافر باری باری باہر جائے، قریب موجود ایک درخت کو چھوئے اور واپس آئے۔ جس کی موت لکھی ہوگی اس پر بجلی گر جائے گی۔ ایک ایک کر کے لرزتے ہوئے مسافروں نے حکم مانا۔ ہر کوئی صحیح سلامت واپس آ گیا، سب نے سکون کا سانس لیا اور دل ہی دل میں یہ یقین کر لیا کہ وہ ایک مسئلہ نہیں ہے۔ کسی نے اس منطق پر سوال نہیں اٹھایا، کسی نے اس بے رحمی پر اعتراض نہیں کیا۔ انسانیت سے زیادہ اپنی جان بچانا اہم ہو گیا تھا۔ آخر کار صرف ایک مسافر باقی رہ گیا۔ سب کی نظریں اس کی طرف اٹھیں، مگر ہمدردی سے نہیں بلکہ الزام تراشی سے۔ وہی لوگ جن کی ابھی تھوڑی دیر پہلے حفاظت ہو رہی تھی، اب اسے باہر دھکیلنے لگے، اس یقین کے ساتھ کہ اس کی موجودگی ہی خطرہ ہے۔ وہ شخص خوفزدہ، مجبور اور تنہا درخت کی طرف چل پڑا، اسے اپنی موت کا پورا یقین تھا۔ اس نے درخت کو چھوا۔ عین اسی لمحے بجلی کڑکی، مگر درخت پر نہیں گری، وہ بجلی بس پر گری۔ اندر موجود تمام مسافر فوری طور پر ہلاک ہو گئے، صرف وہ آخری مسافر زندہ بچا۔ سچائی تکلیف دہ حد تک واضح ہو چکی تھی، وہ اس شخص کی وجہ سے خطرے میں نہیں تھے، بلکہ اس شخص کی وجہ سے ہی اب تک محفوظ تھے۔ گہرا مفہوم، کہانی کا مقصد۔ یہ کہانی زندگی اور رشتوں کی تلخ حقیقت کی عکاسی کرتی ہے۔ ہم اکثر ایسی حفاظت سے لطف اندوز ہوتے ہیں جس کے اصل ذریعے کا ہمیں علم ہی نہیں ہوتا۔ ہم اپنی کامیابی کا صحرا اپنے سر سجاتے ہیں اور ان لوگوں کا اعتراف نہیں کرتے جو خاموشی سے ہمارا ساتھ دیتے ہیں۔ جب خوف آتا ہے تو ہم خود پر غور کرنے کے بجائے دوسروں پر الزام ڈالنے میں جلدی کرتے ہیں۔ ہم لوگوں کی قدر صرف تب کرتے ہیں جب وہ بظاہر فائدہ مند، طاقتور ہمارے لیے آسان ہو۔ کبھی کبھی وہی شخص جسے سب نظر انداز کر دیتے ہیں، خاموش رہنے والا، غریب، بوڑھا، جدوجہد کرنے والا، وہی ہماری نعمتوں کے جاری رہنے کی اصل وجہ ہوتا ہے۔ ان کی دعائیں، قربانیاں، وفاداری، محض موجودگی ایک ایسی ڈھال بنتی ہے جسے ہم دیکھ نہیں پاتے۔ روزمرہ زندگی کے لیے سبق۔ وہ ساتھی، کالیگ جسے آپ کم تر سمجھتے ہیں، وہ والدین جن کے مشورے کو آپ نظر انداز کرتے ہیں، وہ دوست جس کی آپ خیریت بھی نہیں پوچھتے، وہ مزدور جسے آپ حقارت سے دیکھتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کی زندگی میں آپ کے تصور سے کہیں بڑا کردار ادا کر رہے ہوں۔ شکر گزاری صرف اچھے اخلاق کا نام نہیں، یہ دانائی ہے، اور عاجزی کمزوری نہیں، یہ بیداری ہے۔ آخری سوچ۔ کسی کو مسترد کرنے، الزام دینے یا ایک طرف دھکیلنے سے پہلے رکیں اور سوچیں۔ آپ کی حفاظت، ترقی اور سکون شاید صرف آپ کی محنت کا نتیجہ نہ ہو۔ لوگوں کو معمولی نہ سمجھیں۔ آپ کو کبھی معلوم نہیں ہوتا کہ کون آپ کے لیے طوفان کو روکے کھڑا ہے۔